صدقے میں جھنیا کے غریباں دیوار پڑھ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ سیدنا و سندنا و مولانا و مرجعنا و حبیبنا و حبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا خلق اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام حقیقی رفتیں، تمام حقیقی شانیت، تمام حقیقی بلندیاں اس پروردگار عالی کے لیے جو ہمارا حقیقی مالک، جو ہمارا حقیقی رازق اور ہمارا حقیقی رب ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام بر تاجدار جہاں شاہ، تاجدار جہاں شاہ سوار اللہ مقام سید المرسلین امام المرسلین احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آل پاک، صحاب پاک، جاد پاک، سید مرشد قبلہ مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تصدق سے ہم تک دین اسلام پہنچا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ نظام، دوسرے برادران، نوجوان ملت اور پیارے بچوں، گھروں میں سننے والی ماؤں، بہو، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن کے طور پر آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مجھے اس سے متعلق حق پر مبنی گفتگو کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر محبت، چاہت، خلوص، قلب سلیم کے ساتھ دل کے اتھاہ گہرائیوں سے عمل پیدا ہو کر اس عظیم مہمان کو رخصت ہوئے جمعۃ الفدا کے موقع پر ہمیں اس پاک رمضان کو خوش رکھتے ہوئے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بیشتر سید مرشدی قبلہ پیر مرشد محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف فرمایا، عرض کرتا ہوں رب دے ولوں مصطفیٰ دو جگ دے کل مختار نے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ رب دے ولوں مصطفیٰ دو جگ دے کل مختار نے توڑ کے جن جوڑ دسیا دیکھیا سنسار نے ابتدا کل شے دی ہوئی، ابتدا کل شے دی ہوئی مصطفیٰ دے نور تو ذرے ذرے بچ محمد پاک دے انوار نے علم ما لم تکن علمک ما لم تکن تعلم نو پڑھ قرآن چوں رب نے کھولے یار دئی، رب نے کھولے یار تے کل غیب دے اسرار نے عزیز علیہ مان تم رب دے پڑھ فرمان نو کملی والے ہر گھڑی، کملی والے ہر گھڑی امت لئی غمخار نے لب مبارک آپ دا داروے سب امراض دا، لب مبارک آپ دا داروے سب امراض دا
کھارا کو مٹھا ہویا جہاں سٹیا لب سرکار نے روزے تے دن رات نوری روزے تے دن رات نوری آندے نے 70,000 ہو گئے ایک بار جو آندے نا دوجی بار نے بے مثل دا سون جاگن تے بے مثل سی دوستو بے مثل دا سون جاگن بے مثل سی دوستو نیند دے عالم دے وچ بھی مصطفیٰ بیدار نے دو جہاں صدقے کراں میں ایک نگاہ ناز تو دو جہاں صدقے کراں میں ایک نگاہ ناز تو قتل کیتے یوسف جے کئی وہی دگاں تلوار نے قابل صاحب احترام حضرت ناظرین آج کا رمضان مبارک کا پورے مہینوں کے اندر چمکتا مہینہ اور رحمت اور کرم والا مہینہ یوم الوداع یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عظیم مہمان جس کے آنے پر اللہ پاک نے بہشتوں کے سارے دروازے کھول دیے دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے اور اللہ اپنی شان کے لائے ہر روزے کے اندر صبح و شام پکارتے ہیں اور مجھ سے جو مانگو تمہیں ملے گا اور روزے دارو تمہارے لیے بابر ریان کی خوشخبری ہے روزے دارو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور روزے دارو سب سے بڑھ کر یہ خوشی اپنے ذہن میں رکھو کہ آخر میں اپنے روزے داروں کو میں اپنا دیدار کرواؤں گا کیوں تو بات کی جائے تو اسے کہ الوداعی خطبہ پہ الوداعی جمعے پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ہم ماشاءاللہ پکے سنت جماعت ہیں تو ہم نے سب کو ماننا ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی عظیم ہستیاں ہیں چاہے ایک ایک جملہ بھی ہو سب کی بارگاہ میں حاضر لگ جائے کیونکہ ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے ایسے ہم نفس پرست ہیں ہم اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو اللہ پر میں سے دوں گا پھر لالچ کے لکھر روزہ رکھتے ہیں بچت ہو لوگوں میں غیر کو میں کہتے ہیں بچت کرتے ہیں میں نے کہ جتنا رزق رمضان سے میں استعمال ہوتا ہے آگے بھی تو ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رزق بڑھا دیتا ہوں تو خیر میں بات کو موضوع اتنے ہیں میرا خیال ہے ہر بات پر ایک ایک جملہ کہا جائے تو وہی کافی ہوگا لیکن آپ نے ان چیزوں کو بڑے غور سے سننا ہے اور ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ایک دفعہ جو بات ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گی اس میں پہلی بات یہ ہو قرآن مجید کے متعلق اللہ پاک خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس نے ہم نے یہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن پاک اتارا ہے اب اس پر بھی اگر تھوڑی سی بھی بات کی جائے تو ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے اب شہر کا صاحب مہینہ ہے مہینہ شہروں جب شہروں آ جاتا ہے تو اس میں معرفہ بن جاتا ہے یعنی خاص مہینہ شہروں رمضان یہ رمضان کا خاص مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا یہ بات ساری جانتے ہیں ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے میں اس میں صرف یہ جملہ کہوں گا کہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جسے یہ رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور وہ اللہ کے قرآن سے ملا شہروں خاص مہینہ رمضان الذی رمضان پاک کا انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کرا مہینہ کا نام بھی آ گیا روزے دارہ کا نام بھی آ گیا قرآن کا بھی نام آ گیا اور تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی بیٹے ایک بندہ یہاں تو کھڑے ہو جائے لکھ دیتے یہ بند ہے کیوں لوگوں تنگ کر دے یار یا تو ایک لڑکا کھڑا جائے اور ہٹکاتے بار بار بند ہے تو لکھ دے اوپر تو یہ تینوں چیزوں آپس میں لازم و منظوم بھی ہوگی اور تینوں کی فضیلت اللہ پاک نے الگ الگ فرمائی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ شہر و رمضان مہینے کی بھی تعریف و توصیف ہوئی ہے کس نے کی ہے بیٹھ جائے تو بات
اللہ پاک نے کی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے شہر رمضان اللہ جی ہم نے یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مہینہ بھی یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، شفقتوں والا، بخشش والا، نجات والا ملا ہے تو سرکار کے صدقے۔ اور پھر قرآن اس میں لازم آ گیا شہر رمضان اللہ جی، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے، انزلہ ہم نے فی قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک ملا تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ملا۔ اب تینوں کو چیزیں کا ملا ہے، وہ رب کائنات خالق کائنات اس تینوں باتوں کو، تینوں چیزوں کو الگ الگ بھی بیان کر سکتا تھا، مگر شاعر فرماتے ہیں آخر یہ سب کو ملا کے کیوں بیان کیا ہے؟ تو وہ یہ چاہتے ہیں میرا اپنا بھی ناقص تو نہیں، خیال مصطفیٰ ہمیشہ نسل ہوتا ہے۔ اصل میرا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ پاک خود بھی کہہ سکتے تھے، ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، مگر اشارہ قدر کیا، ہم نے نازل کرایا، ہم نے ماہ رمضان دیا، رمضان بھی ہم نے دیا، اس کا مہینہ بھی ہم نے رکھا، اور اس میں کیا کہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ پتہ چلا وہی رب کے نبی ہیں جن پر قرآن نازل کیا، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جن کو یہ مہینہ دیا، اور رحمتیں بھی اسی میں دی، وہ بھی سرکار کے قدمیں میں اس ماہ کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا عطا فرمایا۔ اور ہر عشرے پر بھی بات کرتا ہوں اشارے سے، آج کا یہ عشرہ جسے یوم نجات یا بخشش کا عشرہ ہے، نجات، اس میں سارے جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں بشرط کے اخلاص ہو، محبت ہو، اس رمضان کو خوش کر کے بیٹھے ہوں، تو انہوں اللہ پاک نے خوشخبری عطا فرما دی، یہ مہینہ کا یہ آخری وہ عشرہ ہے کہ پہلے میں کوتاہی ہوگی، دوسرے میں کوئی کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی، اتصال نہ کر سکے، توجہ نہ دے سکے، آپ فرمایا ابھی بھی گیند تمہاری کورٹ میں ہے، ابھی بھی میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بس جس کے نام سے پتہ چلتا ہے نجات والا، بخشش والا، جس سے نجات بھی ملتی ہے، بخشش بھی ہو جاتی ہے، یعنی یہ وہ رمضان مبارک ماہ مقدس کا وہ تیسرا عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ہمیشہ جو طالب علم اچھی کارروائی کر کے آتا ہے، پیپر اچھا دے کے آتا ہے، تو پھر بعض بچے لکھ دیتے ہیں کہ ممتن صاحب تمہاری مہربانی لحاظ کرنا، تو وہ کہتا ہے جیسے تم نے لحاظ کیا ہم بھی وہی لحاظ کریں گے، مگر یہ دنیا کی بات ہے، اس کی رحمت کی بات ہے، وہاں تو ایک بھی بات قبول ہوئی کرے تو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ اور ان سارے چیزوں کی عطا کا مرکز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے، جس نے روزہ بھی رکھا، قرآن بھی پڑھا، اس کی تلاوت بھی کی، اس کا ادب و احترام بھی کیا، جن کے خاطر ملا ہے ان کی بارگاہ میں بے ادبی کاری سب کچھ لٹ جائے گا۔ اس بات کو غور سے سننا ہے، جن کے صدقے اللہ پاک نے نازل بھی کیا ہے، ماہ کا نام بھی دیا ہے، امتیوں کی بخشش کے پروانے کا آرڈر جاری کرنے کا بھی صادر فرمایا ہے، لیکن تاجدار مدینہ خوش ہوں، ان کی سنت مبارک سمجھ کے اس ماہ مبارک کا ادب کرو، احترام کرو، اس کے روزے رکھو، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرو، مگر محبت رسول سینے میں سوئی ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ قبول کروں گا، کیونکہ ہمارا امتزاج جو ہے نا ہے ہی محبت رسول، جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہے انشاءاللہ۔ بھئی اللہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے دیتا تو میں ہوں، مالک بھی ہوں، خالق بھی ہوں، رازق بھی ہوں، مگر واللہ موتی والا قاسم، دیتا میں ہوں، تقسیم سرکار فرماتے ہیں۔ در مصطفیٰ بتا دیا یہاں جو کچھ بھی لینا ہے عمل کرو، نہ کر سکو پھر بھی وہاں جو دائی، جو غلام، جو خادم، جو آپ کو امتی، جو محبت رسول رکھنے والا در مصطفیٰ پہ ظاہراً پہنچ جائے، باطناً پہنچ جائے، روحانی پہنچ جائے، اس کا اپنا دامن پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے، دامن بھر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور در مصطفیٰ سے کوئی واپس نہیں آتا خالی۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہی دیتا ہے، مگر سرکار کے صدقے دیتے ہیں۔ بیچارے غریب ایسے ہیں، نظام نے بنایا ہوا، بعض ایسے غریب ہیں جن کو کھانے کو صحیح نہیں ملتا، کپڑے اچھی طرح نہیں ملتے، مگر جو سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ روحانی وہ لباس، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ عطائیں عطا فرماتے، بندہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ سے بندہ زندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ مرا ہوا زندہ ہو جاتا ہے،
بھوکا جو تو اس کا بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. یقیناً یہ سچی بات. میں کئی دفعہ دیکھا بڑی بھوک میں روزے پاک کے دیکھتے تھے ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب اس طرح بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی ادائیں سمجھ کر جو اللہ نہیں ہے تعبیر میں شک نہیں ہے مگر کہیں بھی وہ مار نہیں کھاتا ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے موضوع ہیں. ایک یہ قرآن پاک کی فضیلت اسی آیت سے کافی پتہ چل رہا ہے. اب تک قرآن پاک وہ اللہ تعالیٰ کی آفاقی کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے نبی سارے رسولوں کے رسول ہیں ان کو عطا فرمائی ہے. باقی مطالعہ کر کے دیکھ لیں ساری کتابوں تورات زبور انجیل کے اندر کوئی نہ کوئی ترمیم ہو چکی ہے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن جو نازل ہوا ہے نا اس کی کبھی بھی ترمیم نہیں ہو سکتا تبدیل نہیں ہو سکتی رد و بدل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان کے ایک ایک زبر زیر کا شد مد کا کاری ہر وقت آپ کو سینے میں رکھ کر قرآن ملے گا. اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس میں نہیں. اور پھر اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں سورۃ حشر میں بھی اکثر کیا فرمایا لو جبل القرآن ہم نے اگر یہ قرآن لو انزلنا قرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا اگر یہ قرآن پاک ہم نے پہاڑوں پر نازل کیا ہوتا تو وہ میرے ڈر سے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ مومن ہے نا یہ قاری صاحب ہے ماشاءاللہ سینے میں سما کے پھر سناتے بھی ہیں خلوص ہو چاہت ہو سننے والا بھی پاک سننے والے بھی پاک. کیوں؟ دل میں قرآن والے کی محبت ہے. جب قرآن یہ اور پھر ایک ہی نقطہ قرآن مجید اتنی اللہ تعالیٰ کی ضخیم اور رحمت والی کتاب ہے جس کی مثل کوئی نہیں ہے اور جن پر نازل ہوا ہے ان کی بھی مثل کوئی نہیں ہے اور جو ان پر عمل کرتے ہیں سنی مسلمان ان کی مثل بھی کوئی نہیں ہے. نہ ایسا قرآن نہ ایسے کتاب نہ ایسے نبی. اللہ پاک نے نبی دیے تو انوکھے دیے کتاب دی تو انوکھی دی اور اس پر عمل کرنے کے لیے پہاڑ پہ لوٹاتا کر نازل کرتا وہ نہ برداشت کر سکتے. یہ قلب مصطفیٰ تھا جو میراج شریف پہ بھی جا کر فرمایا ہم نے نبی پاک کے قلب کو اپنے جلوہ گاہ بنا دیا جلوہ گاہ بنا دیا. وہاں وہ تو میرے کلمات ہیں نا قرآن پاک میں نے ڈائریکٹ جلوہ اپنا نبی پاک کے قلب پر سینے پر رکھا. نہ وہ آنکھ بھٹکی نہ وہ ادھر ادھر. جو قرآن پاک تو بہت ذخیرہ اپنی جگہ یہ قرآن اپنی جگہ مگر کیا اللہ فرماتے ہیں میں نے جلوے عطا فرمائے. اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی کہ قرآن کا وزن قرآن کی اسے جلوے ہے نورانیت کو برداشت کر سکے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اپنے جلوے کی اماجگاہ بنا دیا. آپ کے قلب کو اپنے جلوے کے برداشت کرنے کی جگہ بنا دیا. حالانکہ قرآن بھی اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو وہ ڈر کر خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے مگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو. یہ قرآن میں نے اپنے محبوب کے اس سینے میں اتارا آپ نے برداشت بھی کیا اور پھر اس کو آگے پھیلایا بھی اور جتنے قاری جتنے حافظ جب تک سینے میں رکھے آتش دوزخ کو چھو بھی نہیں سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضیلت بہت ساری ہے. ہمارے شارحین نے بزرگوں نے امام ابو حنیفہ ایسی ہستیوں نے ایک قرآن صبح شام ایک قرآن رات کو تراویحوں میں ایک ویسے 61 قرآن مجید روزانہ پڑھا پورے مہینے میں پڑھا کرتے تھے. باسر یاد ہم نے روزانہ ایک رکوع بھی پڑھے بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں لیکن قرآن پاک کو یہ ایک نصیحت ہے روزانہ زیارت کا لیا کریں. چاہے ایک اسپارہ پڑھیں عموماً ہماری قوم تو سپارہ روز پڑھتے تھے ایک رکوع ہی پڑھ لیں مگر یہ سمجھ لیں جب بندہ قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے رکوع کی زیارت کرتا ہے حروف کی زیارت کرتا ہے اس کی صحت پر نظر ٹکاتا ہے قلب سلیم کے ساتھ نظر پر ٹکا کے توجہ دے کے وجد کی حالت میں دیکھیے گیا خدا کی قسم اس قرآن کے ہر حرف میں رخ مصطفیٰ آپ کو نظر آئے گا. جب وہ مزہ مل جائے گا وہ چاشنی ملے گی پھر دیکھیں گے قرآن پاک پڑھنے سے کیا مزہ آتا ہے اور کیا کیا عنایتیں ہوتی ہیں. جو بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ملتی ہے نا وہ خود نہیں مل سکتی. فضیلت پر اسی پر بات کرتا ہوں قیام اللیل اسی میں آ گیا. قرآن پاک سنتے اس لیے ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے بعد پتہ ہے کتنی بار قرآن پاک پڑھا کرتے ہیں. سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے. ضروری ایک دو بار ٹائم کام ہوگا. اب اس دفعہ میں فطرانے کی بات بعد میں کریں تاکہ سب کو پتہ لگ جائے لکھوا دیے بس. فطرنا بعد میں بتا دوں گا 140 روپے فی قرص ہے اور یہ اس میں سے ایک پیسہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اندازہ کر کے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے جو کہ 2-3 سال چلتا رہتا ہے. لوگ پھر بھول جاتے ہیں
میں نے بھی بڑا سا پہلے 100 روپیہ اس دفعہ 125، مگر جب تحقیق کی تو اس کا ریٹ 140 روپے نکلا ہے۔ تو اب وہی ہو جو صحیح اپنی امت کے علماء کا فیصلہ ہو، اس کے مطابق اس کا فطرانے کا جو ہدیہ ہے وہ 140 روپے ہے۔ ایک بچہ جو عید والے دن بھی پیدا ہوا اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی خادم ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والے، ان کا بھی فطرانہ اس مالک کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کا فطرانہ بھی ادا کرے۔ اس کو بڑی کوشش کریں عید الفطر پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، کیونکہ پہلے ادا کریں گے تو صدقہ فطر ہوگا، روزوں کا فطرانہ ہوگا۔ اگر عید پڑھنے کے بعد کریں گے خیرات تو ہو جائے گی مگر فطرانے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب اس میں یہ عشرہ والی کے بعد میں آپ کو عرض کر دیا کہ عشرہ نجات ہے، اور قضاء عمری کے متعلق آخر میں بھی عرض کر دوں گا کہ نماز جمعہ پوری مکمل ہو جانے کے بعد سلام پڑھنے سے پہلے نماز قضاء عمری ادا کی جائے گی، انشاءاللہ باجماعت ادا کی جائے گی۔ اس میں کئی لوگ ماشاءاللہ جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں نا، ان کے بعد چونچے کھل جاتی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، لڑائی نہ کریں۔ پھر آپ نے کیا پڑھنا؟ 4 رکعت نماز قضاء عمری، بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، تم روک رہے ہو، یہ صحیح بات ہے۔ یہ لوگ فتوے لگاتے ہیں، روکتے ہیں، یہ کیوں پڑھتا ہے، سر تسبیح باجماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ بابا ویسے چند لوگ کھڑے حکم ہو تو ایسے کھڑے ہو جا، جماعت کرا لو۔ جماعت کرانے میں 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک جماعت ہوگی دوسری ہوگی۔ اگر اصل فقہ کے لحاظ سے اگر بندہ پرہیزگار ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا کو لیٹ آیا، اگر ایک جماعت ہو چکی ہو پھر بغیر اقامت کے ایک اور بھی ہو سکتی ہے۔ جب اپنا ٹائم ہو جتنی مرضی چاہیں، اگر فرائض نماز کی اتنی جماعتیں ہو سکتی ہیں تو نفل ایک کے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم لڑائی میں نہیں جانا چاہتے، اتنا بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ قضاء عمری آپ پڑھ لیں گے آپ کی ساری نمازوں کا ختم، نہ، یہ مسئلہ غلط صحیح طرح بتانا چاہیے۔ جب غلط فہمی اور بات ہوتی، جب اصل چیز پتہ لگ جاتی ہے یقیناً ثواب ملتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی بات کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں یار، میری طرف دیکھیں، کیا ہو گیا، بات سنیں، بندگی کر رہے ہیں اللہ کی، تو اس میں تو ہر چیز قبول ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، نوافل ہو فرض ہوں جیسے، تو اس کی یاد میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نا۔ میں نے مجھ جیسا نکمہ بھی کھڑا ہو، اللہ کو رحم آ جاتا ہے، اس کو معاف کر دو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، اللہ کی رحمت کی طرف لوگوں کو گامزن کر لے کے آؤ۔ 4 رکعت نماز صلاۃ القضاء عمری، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں جتنی سال میں قضا ہوئی ہیں ختم ہو گئی ہیں وہ ساری ملیا میٹ ہو گئی، نہ، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قضاء عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی آپ نے نمازیں پڑھی ان کی تکمیل میں کوئی آگے پیچھے چیز بات، مثلا سجدہ صاحب ہو گیا، وضو صحیح نہیں ہوا، کوئی رکوع یا سجدہ صحیح طرح ادا نہیں کر پائے، امام صاحب کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، مگر بھاگ کے مل گئے رکعات کے چکروں میں، وہ تھوڑی سی غلطی ہوگی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نماز کی ادائیگی میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، جن پر بعض کا سجدہ صاف واجب ہوتا ہے، ان کا کلا کما ہو جاتا ہے، وہ ساری کمیاں دور کر کے نمازیں کامل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ بڑے کھڑے ہیں اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لیلۃ القدر میں پڑھیں تو شرک ہے، اور نہ لیلۃ المعراج میں پڑھیں تو شرک ہے، پھر نہ وہ کیا ہوتی ہے وہ پٹاخوں والی، ہمیں تو بڑی یاد آ گئی، تو ان میں کریں تب یہ کیا کرتے ہیں آپ بہت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میں نے بات ہے پورے باب باندھے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے تو ہیں نہیں، بس فتویٰ لگا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھ کے ترمذی شریف بخاری شریف سب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور باب باندھے ہوئے ہیں۔ رات کو نوافل پڑھنے کے باب باندھے ہوئے، 1-2 حدیث ہونا تو ویسے ریفرنس ہوتا ہے، پورے کا پورا چیپٹر ہے اس میں باب باندھے ہوئے، تو باندھے تو ثواب تو ہے نا، کہ لوگوں کو گناہ بار بار تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لیں تو نہیں پڑھنی چاہیے، بدعت کون سی ہے؟ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ جب خود رسول اکرم آپ نے سرکار کو دیکھا نا کبھی سجدے سے باہر ہو ہی نہیں ہے، اتنا رونا، اتنی اللہ کی عبادت پنڈلیوں میں پھر ورم آ جاتا ہے، اور اللہ پاک یہاں تاہم انزلنا الیک القرآن لتشقی، میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائے، لیکن آپ نے عرض کیا افلا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ 2 جہان کے مالک
मालिक कायनात बजने लाई, अगर सारी सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करें, आपके पाँव में भिंडलियों में वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, टांगें सूज जाती हैं, तो वो खुद नहीं फरमा रहे, खुद इजहार नहीं किया, वो तो अपनी आजिज़ी बयान कर रहे, मगर अल्लाह खुद कुरान नाज़िल कर रहा है। मेरे महबूब ही किया, इतनी मुशक्क़त में पड़ गए नहीं, कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया, ये शौक़ है ना, जब ये शौक़ मिल जाता है, ये शौक़ अपने मन में बसा के देखें, आप तो सो ही नहीं सकते। अगर ये शौक़ हो नबी वसल्लम की अदाओं का अदा करने का, तो नींद आपको भूल जाए। अभी देर इत्काफ में बैठे रहते हैं सारे, तो इनको रात खबर ही नहीं होती। ऐसे अल्लाह सारा सारा महीना जाग के गुजार देते हैं। बीबी फातिमा तज़ारा जैसा भी कोई होगा, एक सजदा किया इशा के बाद और फजर की अजान होगी, और क्या मालिक कुल क्या हुआ, मैं तेरी अब्दी बंदी का सजदा भी ख़त्म नहीं हुआ और तेरी रात ख़त्म हो गई है। अब उनको को कहता है ये फलान हो गए ना यार, ये पूरा सिलसिला नबी पाक की ज़ात के साथ घूमता है। जो नबी करीम से प्यार करता है वो कभी भी ख़ता नहीं खा सकता, उसे अल्लाह ताला सारी नेमतें अता फरमाता है। अल्लाह खुश होता है, जब खुश हो जाता है बात ख़त्म हो जाती है। अब लैलतुल क़द्र है, ये रसूल सल्लल्लाहु से बाकायदा साबित है, कुरान पाक में भी इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कुरान पाक है ना। अब अगर इस तरह की रातों की आप नफ़ी करेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में कुरान के शान नज़ूल का इनकार हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने कदर वाली रात दी आपको रोज़ों में, और कदर वाली वो रात है लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और यहाँ तो लैलतुल क़द्र जब रोज़ों में पढ़ी जाती है, 2 रकत या रात जागा जाता है, 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। इतना सवाब है, हम सवाब से दूर क्यों भगाते हैं? हमारी उम्मत के अंदर पहले ज़ौक़ शौक़ कोई नहीं रहा, जो होता है वो यार मौलवी साहब कह रहे हैं एवं मौलवियों ने पखांडे ने एवं जाग देंगे रात नफल पर देते हैं, कभी सलात तस्बीह कभी कुछ पढ़े छोड़ो, पर एवं मौलवियों के चक्कर नहीं, मेरे अलैहिस्सलाम के कदमों का सदका है, ये उसी को मिला अगर सरकार की मोहब्बत दिल में रखता है। साबैन दे हर वक्त सरकार आकर सरकार की बारगाह में बैठ के आपके चेहरे मुबारक को टिकटिकी लगा कर देखते रहते थे। उन्हें कहा बोले ये हमारी यही बात है। रावण माशेता क्या करते हो? अरे कि यासुल्लाह घर जाता हूँ दिल हिलता, फिर वापस आके जब आपका मुखड़ा देखता हूँ मेरे सारे गम दूर हो जाते। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अली मुश्किल कुशाश देख लो आप खुद। अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नज़रो वजह अलीउन इबादत, के अली शेर खुदा, सिद्दीक़ अकबर को अफज़ल बशर बादल अंबिया वो फरमाते हैं। और प्यार कितना है, अगर लड़ाइयाँ होती तो अली शेर खुदा उनकी तारीफ़ न करते, अली सिद्दीक़ अकबर उनकी तारीफ़ न करते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं नज़रो वजह अलीउन, अब यहाँ तो बंदगी कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह की तस्वीर कर रहे हैं, यहाँ क्या सिर्फ ओनली चेहरा, सिर्फ चेहरा देखा जा रहा है। और उसकी इस पर तालीम मिल गई। अली शेर खुदा को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं अन्नाज़रो वजह अलीउन, अली शेर खुदा के चेहरे पर नज़र डालना देखना ये इबादत है। अगर नज़र डाल कर शहंशाह वलायत को देखना इबादत है, उसके बाहर गया में आके उसके दीदार करने की तमन्ना रख के पढ़ना ये कैसे शिरक हो जाएगा? तो बातों को लोग होते हैं ऐसे, लेकिन हमें ऐसी बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो कहते हैं बच्चे हैं, दोस्त हैं, बुजुर्ग भाई बहनें, ये अमल करें। यकीन है ना, फिर उसके साथ हदीस पाक आती है, अल्लाह ताला फरमाएगा खोलो उसका अमाल नामा, खोला जाता है। फरिश्ते के मौले के फ़राइज़ तो कम है, जब तो फ़राइज़ पूरे नहीं होंगे तो बख्शिश तक परवाना नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला खुद देखे रहमत कितनी है, अल्लाह ताला खुद होता है, हदीस बुखारी है, अब आता है इसके नवाफिल निकालो, इसके नवाफिल निकालो, फ़र्ज़ के बाद सुनते निकालो, फिर नवाफिल निकालो, वज़ू के 2 नफल पढ़े, तहियतुल मस्जिद पढ़े, और किसी बुज़ुर्ग की बिना पर उनको इशारे सवाब किया हुआ है, अब नफल निकालो। और जितना नफल ज़्यादा है, फ़र्ज़ जितने कम है, नफलों की जगह फ़र्ज़ों की जगह नफल एडजस्ट करके इसको बख्श। ये तो इधर ना उस दिन कदर पड़ेगी ना जब अल्लाह फरमाएगा अगर फ़राइज़ पूरे नहीं खुदा न खाता तो नवाफिल सुनते उसमें लगा के इसको बख्श दो। अल्लाह बख्शना चाहता है, तुम लोगों को बख्शना चाहते हो, सीधी सीधी बात है ना। ऐसे करें, अल्लाह की बंदगी करता है, उसके बाद में झुकता है, तो कैसा भी है बंदा उसका है ना, अल्लाह कबूल फरमा देता है। इसी बहाने हम ये सारी बातें कहते हैं। इबादत करने वाले लोग गए,
وہ قیام اللیل کرنے والے، روزے رکھنے والے، جنہوں نے روزے رکھے وہ کمال کے روزے رکھے گئے۔ جنگ بدر اٹھا ہی نا، 100 کلومیٹر 80 میل ہے مدینہ پاک سے دور، تو صحابہ کرام کے 313 تھے، ایک ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے باری باری، اور جس سواری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے وہ تینوں صحابی بھی تھے دونوں، اور رسول صحابی ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ جب اگلی منزل آئی وہ اترے تو عرض کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے ہم یہ آپ کی مہار پکڑ کے چلیں گے، ہمارے یہ بڑی بڑی سعادت ہے، آپ اکیلے، آپ مختار ہیں، مالک ہیں، چیف آف کمانڈر ہیں، آپ اکیلے چلیں۔ فرمائے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ آپ نے لفظ غور نہیں کیا، جنگ پر جا رہے ہیں، سواری پر جا رہے ہیں، مگر اپنے صحابہ غلام ہوتے ہیں نا، آپ کہہ سکتے خود بھی فرما سکتے، سواری کا الگ انتظام خود اکیلے بھی کر سکتے تھے، ان کو پیدل چلنے کا حکم بھی دے سکتے تھے، مگر فرمایا نہیں تم میرے ساتھ رہو، میں نے بھی اسی اللہ کو راضی کرنا جس کو تم راضی کرنے جا رہے ہو۔ اور اتنا سفر روزوں میں 12 رمضان سے مدینہ پاک سے چلے، 16 رمضان کو بدر میں پہنچے، راستہ جتنے روزے ایک ایک کھجور کو چوس کر اسی سے روزہ رکھتے تھے، اسی کو چوس کے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ کی بات کرو، بابا صحابہ کی بات کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی صحابہ کی شانیں کیا تھی۔ سروے کائنات کو دیکھا تو وہی کرتے تھے، اتنے سال کے روزے بھی دیکھ لے، کمزور ہو گئے، آپ نے شاید میں کیا بات آپ کو پتا تھا، مگر امت کی تعلیم کے کیا ہوا تم کمزور ہو گئے۔ اور کہ یا رسول جیسے آپ روزے رکھتے ہیں اتصال کے، ہم نہیں رکھنا چاہتے، کیا تم میرے جیسے ہو؟ ایسا کمسلی کیا تم میرے جیسے ہو؟ اگر صحابہ زو جیسے نہیں ہوتے تو تم مولوی صاحب 14 سے بعد تو کیسے ہو جائے گا؟ سرکار کے غلام ہونا بہت بڑی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیا نا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے میں علیہ السلام کا ایک کلمہ پڑھ لیا ایک دفعہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی بخشش کے دھارے بہ رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مگر ہمیں بھی تو کچھ تیار کرنا چاہیے۔ تو پھر یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ اشراف ہم سے ابھی رخصت ہونے والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ابھی بھی جو وقت ہے میں کوشش کر کے اللہ کے عظیم معتبر عزت والے مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے، وہ جو تیرے روزے رکھنے والے لوگ ہستیاں چلے گئے، قیام اللیل کرنے والے، قرآن پاک سنانے والے وہ لوگ تو چلے گئے، مگر ان کے قرآن سنانے کا سلیقہ، ان کے سحری افطاری کے سلیقے اور ان کے روزہ رکھنے کی طریقے اور برکت کی نسبت ہمیں بھی معاف فرمائے۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے قبول کریں، کسی پاس کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جو اس کے دل میں کوٹ رکھی ہے، جب وہ دل کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرے گا اس کو سرٹیفکیٹ میں خود عطا فرماؤں، اسے اللہ سرٹیفکیٹ دے دے، پھر اور کیا، اور دے تو رہا ہے۔ بابا ریان میں روزہ داروں کو بلایا جائے گا، سارے روزہ دار دروازے سے گزریں گے، وہ لوگ اس کو بند کر دیا جائے گا، اب اس دروازے اور کوئی نہیں گزر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عظیم VVIP پروٹوکول دے رہے روزے داروں کو۔ آپ کو ذرا پروٹوکول ملے نا، پھولے نہیں سماتے، میرا SHO، میرا انسپیکٹر، میرا MP ہے، میں نے پروٹوکول دیا ہے، تو جو اللہ پروٹوکول دے گا اس کو تو مثال ہی کوئی نہیں ہے، دیتا انہیں کو جس کے دل میں خالص اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے۔ بات اور بہت ساری بڑھ جائے گی۔ لیلۃ القدر میں بھی آپ نے اس قدر کی رات کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا تھا کہ پھر تو صحابی باتیں کر رہے تھے تو پھر تک چلا گیا، یعنی اس کا ایک نظام ہے، اس رات کو چھپا دیا۔ پہلے پورے رمضان شریف میں ایک رات رکھی تھی، پھر تینوں عشروں میں ایک رات تھی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کی خاطر صرف اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے چھپا دیا۔ اور میں اس کی طاق روتوں میں ڈھونڈو، اب طاق بھی 5 بنتی ہے یار، 25 چھوڑ دو، 5 میں جا کے منا لو، پھر بھی لیلۃ القدر جس کو ثواب ایک دفعہ مل جاتا ہے اور جسے دیدار ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر بڑے دیدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل جن لوگوں کو ہوتے ہیں نا ان سے پوچھئے کیا عظمت ہوتی ہے، وہ نشہ ہی رہتا ہے، دنیا کے نشے بھول جاتا ہے، لیلۃ القدر کے نشے میں ساری عمر مست رہتا ہے۔ یہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صمیم محبت کے ساتھ، اللہ کی چاہت کے ساتھ جب اس رات کو طلب کرتے ہیں، ان کو دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کی نشانی ہے کہ ساری چیزیں جھکی نظر آتی ہیں اور پورا نور ہی نور چھایا ہوتا ہے، چند لمحے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ والوں کو دکھایا جاتا ہے، ہاں مومن نبی پاک صاحب غلام ہے، جب سچے دل سے ان پر عمل کرے گا اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ ہم ڈھونڈنے والے دامن پھیلانے والے تنگ ہیں، وہ تو پر کرنے والے ہر وقت موجود ہے۔ کسی پر بھی کسی وقت بھی خواب میں بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ باقی سو رہے ہوتے ہیں پھر بھی ملتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ مل جائے تو پھر بندہ ساری عمر بھولتا نہیں ہے۔ اعتکاف کے متعلق مسائل کیا بتائیں، SOP کے تحت تو ایک ہی رہ گیا بھائی،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ ہماری لوگ کہتے ہیں یہ حکمران ہیں، حکمرانوں گولی مارو، ہماری اپنی شامت مال ہے. دیکھیں بچے بھی، میں خود پریشان، اعتکاف ہوا کرتا تھا الحمدللہ، تبلیغ کی بہترین نمونہ ہوتا تھا انشاءاللہ. کھانا پینا سارا سلیقہ ہر چیز اعتکاف کے اندر بچوں کو سکھایا جاتا تھا. وہ باہریں گئی، اس کی ذمہ دار یہ زیادہ حکمران ہے. اپنے لیے جو مرضی کرتے وہ جائز ہے. مسجد میں اعتکاف بیٹھے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چنتے وقت یہ نہیں دیکھتے نماز پڑھتا، نماز سے تعلق ہی نہیں ہوتا، اور دیر بعد جا کے دے کے چلے جاتے ہیں. آپ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ پوچھ رہے ہیں نا، کتنا پیارا پوچھ رہے ہیں، کتنا آپ کا خیال کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت، اللہ پناہ دے ایسے لوگوں سے. تو اللہ والے انشاءاللہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، خفیہ لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ ان کی برکت سے سب کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب اس میں اب آخری دن ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں. ایک ہی وظیفہ کافی ہے، سارے ہیں مگر درود پاک میں جو کثرت سے پڑھے گا قیامت والے دن میرے اتنے قریب ہو. ہم تو سرکار کی یہاں بھی یہ چاہتے ہیں، وہاں بھی یہ کچھ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی کو کوئی کمی نہیں ہے. تو اعتکاف میں اپنے حساب سے ایسے پہلے باتیں کرتے، میں نے کہا یار چلو ہمیں تو اٹھایا ہے. میں نے کہا ایک دو بندے بیٹھ جائے، فرض اللہ کفایہ پورا ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارے سلیم اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ پیشکش کی، کیونکہ میں بھی فزیکلی بیمار ہوں، میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا. الحمدللہ ایک بندے کے بیٹھنے سے سب پر جو فرض ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. اور شرعی طور پر یہ لوگ بڑے بڑے وہ نہیں ایسو بھی وہ بڑھ گئے ایسو بھی باڑ میں. خدا کا خوف کرو، اللہ سے کی محبت لو. اگر یہاں گولیاں ماری ہیں، پہلے کون سا کام کیا آپ نے؟ گولیاں تو ماری ہیں، یہاں بھی مار لو گے پھر کیا ہوگا؟ مگر ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. اللہ رسول کو راضی کر کے تمہیں کبھی نہیں رہ سکتے. رسول ہونا ہے جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اسے مرنے جینے سے کیا تعلق ہے؟ سب کرتے کام. اور آپ دے لیں، سروے کر کے دے، ہر جگہ، ہر اجتماع، ہر میٹنگ میں، ہر جہاں بھی کنٹوٹے بیٹھتے ہیں، سارا کچھ ہے. وہاں ایس او پی اور وہاں کرونا نہیں آتا، مساجد میں کرونا آ جاتا ہے. الحمدللہ ہماری رونق اسی طرح ہے ماشاءاللہ، کبھی کمی نہیں آئے گی. عید پہ بھی اسی طرح رونق ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگوں کو مسجد کو آباد رکھے، یہ اس کی توفیق سے ہوتا ہے. جب اللہ سے ڈرتا بندہ پھر بندوں کے غلط رویے سے نہیں ڈرتا. سچی بات ہو تو وہ جان بھی دینے کے لیے تیار. تو اعتکاف انشاءاللہ سلیم صاحب ادا کریں، ہم سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اب وہ علی شیر خدا کی وداع میں محسن و اتباع بہت ساری باتیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. میں علی مشکل کشا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں پیار محبت کی باتیں کرتا ہوں، میرے ایک مزاج ہے، اللہ سب کو یہ عطا فرمائے. پوچھا کس طرح کتنا پیار کرتے ہو علی شیر خدا سے؟ فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیسے روزہ ہو، شام کا ٹائم ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو. کیفیت لائیں نا ذہن میں، لائف میں دیکھیں نا، اتنے نعمتیں پڑی ہوتی ہے، دل کرتا ہے یہ بھی کھا لو یہ بھی، مگر ہم رب جلیل کو مانتے ہیں کہ جب تک حکم نہیں ہوگا ہم منہ میں ڈال نہیں سکتے. مگر علی مشکل کشا سے پوچھا گیا آپ حضور علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں اتنا پیار کرتا ہوں جیسے افطاری کے بالکل قریب وقت میں ٹھنڈا پانی پیا اور دیکھ کر جو مجھے سکون اور خوشی ہوتی ہے، میں بھی سرکار کا چلے دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. بات اندر سے میں اتنی سی ہے، مگر میں بہت بڑا مزیدار چیزیں کہ رسول پاک کی محبت دیکھیں. علی شیر خدا سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے؟ میں نے فرمایا کس سے مثال دیے؟ پانی تو ہر وقت پیتے ہیں. میں سمجھتا آج سے آپ بھی پانی دیکھیں نا، سن علی شیر خدا نبی پاک صاحب کا چہرہ نظر آئے، پھر پانی پیے. جب ٹھنڈ میں لینا تو آپ کی نگاہ، آپ کا نام علی مشکل کشا اور حضور صاحب کے بارگاہ میں لکھا جائے گا. کبھی حوض کوثر پہ پیاس ہی نہیں لگے گی، ڈائریکٹ بندہ حوض کوثر پہ جائے گا. کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، تو جمعۃ الوداع کا یہ مطلب ہوتا ہے آج یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، بات نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں بڑا عظیم بڑا بہترین کلوز ساتھی رشتہ دار جب گھر آتا ہے اور اس کو بچھڑے بھی عرصہ ہو اور عاشق لوگوں سے پوچھے، یہ 11 ماہ جو اپنے رمضان مبارک کا انتظار کرتے ہیں، پوچھے ان سے کس طرح کتنا دور لگتا ہے. ہمیں تو ہے نہیں، شکر ہے جان چھٹی یار عید بڑھاؤ، مگر یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں. خود صحابہ کرام آپ کی بات کیا میں آج کے آگے ہو
دیوانے وہاں جائے صبح عید ہے یا رسول اللہ عید تو ہے مگر یا اللہ پر قربان جائے جی یہی چاہتا تھا کہ ساری سال روزے ہم روزے رکھتے رہے ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے صحابہ کا طریقہ ہے تو روزوں کے اندر اتنی دلچسپی ہے اتنی محبت ہے اتنی حلاوت ہے اتنی تشنگی دور کرنے کی باتیں کہ انہوں نے صحابہ میں نہیں کھوجا کہ ساری عمر اسی طرح روزے ہو تو جب روزے رخصت ہوتے الوداع الوداع ماہ رمضان جب جاتا ہے تو عاشق لوگ تڑپ اٹھتے تعصب آ جاتا ہے چہرے پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے آج وہ عظیم مہینہ جسے میں پکار کے کہہ رہا تھا اور بخشش لے اور اپنے دامن میں مجھے بچا لو تو پھر تیری بخشش کروا دوں گا ہم بھولے ہوئے تھے لیکن آج بھی ابھی بھی کوئی نہیں ہے آپ اس کو یاد کریں کہ چند دن رہ گئے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں روزے کو خوش کر کے اس ماہ صیام کو راضی کر کے بھیجیں اللہ قیامت والے دن اس کو ہمارا شفیع بنا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عید لیلۃ القدر کا شیڈول کو لڑکے بتا دیں گے اتوار کو انشاءاللہ ہوگا ادھر اور اس سے بھی زیادہ قیدریں ہونی ہے ایسے پیشے سے کوئی نہیں گھبرانا سارے لوگ آئیں انہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے سنیں جمعے پڑھیں حاضر ہوئے عید والے 27ویں کے ختم قرآن کی محفل میں ساری تشریف لائیں انشاءاللہ باعزت طور پر تبارک بھی دیا جائے گا اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک نہ تو بالکل مختصر ٹائم ہوگا تقریباً 10 سوا 10 صلاۃ التسبیح ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ دعا اور سلام ہوگا وما علیہ الا البلاغ المبین